الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر اللہم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمان سوائے مسلمانوں کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اب یہ جو دوستی یا تعلق یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ایک کیفی حصہ ہوتا ہے، اور کیفیت جو ہے یقیناً اس کا مقام قلب ہے، اور وہ اس طرح ظاہر نہیں ہوتی جس طرح ظاہری امور ہوتے ہیں۔ کیفیات وجود پر ظاہر ہوتی ہیں، لوگ وجود، چہرہ، حرکات و سکنات دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ بندہ خوش ہے یا بندہ دکھی ہے، لیکن وہ جو اصل کیفیت ہوتی ہے وہ پنہاں ہوتی ہے دل میں، اور وہ جگہ پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے بندے مومن کو کفر کے ساتھ ایسا تعلق یا کافر کے ساتھ ایسا تعلق جہاں دلی لگا ہو اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ جو بھی جہالت ہوگی، جو بھی ضد عناد ہوگی، جو بھی تکبر ہوگا، وہاں جو جتنا رہے گا اس پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور شیطنت ہمیشہ آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے اسے پسند فرمایا ہے، چونکہ صاحب ایمان اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، اسی لیے امت کو ایک وجود ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کسی ایک جگہ کی تکلیف دوسرے کا احساس ایک وجود کی مانند ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا وجود جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے اور آدھے وجود کو وہ ہے آگ میں جھونکا جائے، وجود سارا اپنا آپ بچاتا ہے۔ تو یہ جو ایک پوری وجود کی کیفیت پوری امت کی ہے، اس کے لیے بعمل ہونا ضروری ہے، ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، اعمال صالح ہوں جس سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، تو ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اور ہر ایک کی جو ادا کردہ ذمہ داری ہے وہ معاشرے میں تعمیر کا سبب ہوگی۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عدل نہ ہو تو پھر وہ خوبصورت ہو یا اس سے استفادہ یا زندگی کی خوبصورتیاں رعنائیاں اس سے میسر آ سکیں۔ تکلیف دہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ انصاف نہیں کرتے، نظام انصاف کو مضبوط نہیں کرتے، نظام انصاف کا نفاذ نہیں ہوتا، معاشرے ترقی تو کجا ان میں ٹھہراؤ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ قلبی تعلق جو ہے، دوستی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہ بنائے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے جو ظاہر میں نہیں ہے۔ اب مدینہ منورہ میں منافقین بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم ظاہری طور پر یہ دکھائیں کہ ہمارا بڑا تعلق ہے، ہم بڑے بعمل ہیں، تو جگہ جگہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی یا اپنی نیک خواہشات دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا، اور پھر اس سے اگلا حصہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی عہد نہیں، تعلق نہیں، یعنی وہ اپنے راستے کا انتخاب کرے، حق ہے یا باطل کی طرف۔ معزز سامعین کرام،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہر ایک نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب جو حال یا جو اس سے صورت پیش ہے اسے اس کی رہنمائی عطا فرما دی۔ اب دلوں کا حال مخلوق سے تو پوشیدہ ہے لیکن خالق کے سامنے اس سے تو پوشیدہ نہیں۔ تو جو عمل یا جو سوچ، جس سوچ پر عمل آئے گا اس ہر شے اللہ کریم کے سامنے ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ خواہ تم جو کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ پہلے سے ارشاد فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، جو سوچو گے، جو نیت کرو گے، جو چاہو گے، اللہ کریم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرما دیا کہ یہ بھی واضح فرما دیا جائے، ہر ایک کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات باری تعالیٰ، احکامات دین، ایک ایک شے جو ہے جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے، جتنی اللہ نے پسند فرمائی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، مخلوق تک پہنچا دی۔ آج بھی ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو اپنے دل کی گہرائی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ آج اپنے چوک چوراہوں میں، معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، وہ 100 طرح کے دلائل دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ جو عمل غلط کیا ہے اس نے، وہ قانوناً غلط ہے۔ اس لیے اگر انسان کا بنایا ہوا قانون اور انسانی معاشرے میں اس کا نفاذ کمزور ترین سطح پر بھی ہے، تو بھی جو لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح، اس کتاب کے مطابق۔ اور جو اللہ کریم کا کلام ہے، جو اس پوری حیات کے ایک ایک سوال کا جواب ہے، جسے مخاطب فرمایا گیا اس کی عین ضرورت ہے، اور عین اس کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل ہے اللہ کا حکم، اسے کیسے نہیں معلوم؟ تو جانتا ہے ہر کوئی کہ جہاں زیادتی کرتا ہے، جہاں غلط کرتا ہے، جہاں غلط سوچتا ہے، ایک ایک بات کو وہ سمجھتا ہے، لیکن جیسے مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی رویے کو اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کوئی پوشیدہ جو مخلوق کے سامنے ہے وہ اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، او تبدوہ یعلم اللہ، جو ظاہر ہے اللہ کریم اسے جانتے۔ اب اس پوشیدہ اور ظاہر میں بھی عجیب پہلو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ایک تو سمجھ آ گئی کہ بات چھپا لی گئی، کہ بات پوشیدہ جو نیت ہے وہ کچھ اور ہے، اور انسان کے سامنے جو عمل آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ظاہر میں بھی ایک عجیب پوشیدگی کا پہلو ہوتا ہے۔ ہم جس انداز کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگلے کو وہ سمجھ آئے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اصل کی سمجھ نہ آئے۔ تو ہمارا ظاہر کا جو رویہ ہے اس میں بھی اتنی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے نا پوشیدہ بات کہ جی دل میں کچھ سوچا اور عمل کچھ کیا، یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن ظاہری عمل کو بھی اس طرح اختیار کیا جاتا ہے یا کلام اس طرح دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ کریم ہر حال سے واقف ہے، اس کی ذات علیم ہے، جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ ہو رہا ہے، ہر شے سے وہ واقف ہے، ہر شے کا شاہد ہے۔ تو اس لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اسے صدقے دل سے اختیار کرو اور اس پر قائم رہو۔ اب یہاں ہم اپنے جوش جذبات میں عبادات شروع کرتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، پھر کچھ وقت آتا ہے ہر چیز چھوڑتے 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 فرض عبادت بھی چھوڑ جاتے۔ تو وہ جو اختیار کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ وقتی اور جذباتی بات ہے، دھیان سے دیکھو، ٹھنڈے مزاج سے سمجھو، اختیار کرو، اس پر قائم رہو، تا دم واپسی اس پر قائم رہنا ہے۔ یہ امتحان آخری سانس اور سانس کا جو بندھن ہے اس کے ٹوٹنے تک چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ کوئی عالم فاضل ہوگا یا کسی کے پاس خانقاہ کا نظام ہے یا کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ایسا ہے کہ جو مدرسین کو بھی پڑھا رہا ہے تو وہ مبرہ ہوگا، نہیں۔ جتنا علم ہوگا، جتنی کیفیات بڑھے گی، اتنی نزاکت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ہر کوئی امتحان گاہ میں ہے۔ جو ظاہر ہے اللہ کریم اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو پوشیدہ ہے اللہ کریم اسے بھی خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب انسانی دسترس زمین و آسمان تک ہے۔ نہ زمین کی کلی دسترس ہے، نہ آسمانوں کی کلی دسترس ہے۔ ایک آسمان جو ہمارے سامنے ہے، ہماری دسترس تو کلی طور پر اس پر بھی نہیں ہے کہ ہم اسے ہماری نگاہ جو ہے وہ جانچ سکے۔ ایسا نہیں ہے زمین و آسمان کے ہماری ہتھیلی پر ہیں۔ اور عجیب بات ہے، کوئی شے آپ انسانی ہتھیلی پر رکھ دو، رکھی ہوئی ہتھیلی پر ہے، لیکن کلی پہچان اس سے بھی اس کو نہیں ہوتی جتنا اللہ بتا دے۔ آپ کسی ایک بیج کو لے لیں، آپ کے سامنے بیج ہے، بیج کا پیٹ تو سامنے نہیں ہے، اس کی خصوصیات تو سامنے نہیں ہے، اسے کن اشیاء کی آمیزش کیسے نتائج میں بدل دے گی جانتے ہیں؟ تو ہماری تو جو جسے کہتے ہیں ہتھیلی پر چھ رکھ کر دیکھو تو اس کی آشنائی کلی نہیں، تو زمین و آسمان کی جو وسعتیں ہیں ہم کہاں جان پائیں۔ لیکن چونکہ جہاں انسان رہتا ہے، جس زمین پر چلتا ہے، جس نیلی چھت کو دیکھتا ہے، اس کی مثال ارشاد فرمائی گئی، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب صرف تیرے سینے کی بات نہیں، تیری سوچ کی بات نہیں، تیری نیت کی فرق نہیں، وہ تو ایسا قادر ہے کہ ہر شے کو وہ جانتا ہے۔ اب ہم اپنی ذات، اپنی آرا میں کہاں کیسے کھو جاتے ہیں، کیسے ڈوب جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ کی دست قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان کی وسعت، اب ایک مخلوق جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، جسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جسے اللہ نہیں جانتا، تو یہی مخلوق اپنے ساتھ جو اللہ کی مخلوقات ہیں انہی کا ایک دفعہ سوچ لے تو اس کی سوچ جو ہے وہ تھک جائے گی، نہیں پہنچ پائے گی۔ ہم سوچتے ہیں نا کسی بات کو، آپ سفر کرتے ہیں، یہاں سے دور دراز کسی علاقے کا آپ ذہن میں نام لے لیں یا جگہ دیکھ لیں یا جہاں گئے ہیں اسے ذہن میں سوچ لیں، وہاں سوچ میں پہنچنا لمحہ نہیں لگتا، جانے میں شاید کتنے دن لگ جائیں، کتنے گھنٹے، کتنے دنوں کا سفر ہو۔ اسی طرح کوئی شے جسے انسان پرکھتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، اسے سوچتا بھی ہے۔ انسان اگر مخلوقات کو سوچنا شروع کر جائے نا تو سوچ تھک کے لوٹ آئے، یہ شمار نہ کر سکے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث شریف کا حوالہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مخلوقات پیدا فرمائی، اب فرشتے، جن، انسان، چونکہ شیاطین بھی جنات میں سے ہیں، اب 3 حصوں کا بیان ہے حدیث شریف۔ فرمایا کہ 10 حصے اگر ہیں تو ان میں 9 حصے جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ جن و انس ہے۔ پھر ان 2 میں جو 9 حصے مخلوق ہے وہ صرف شیطان کی اولاد ہے، 1 حصہ جن و انس ہے۔ پھر یہ جو 10واں حصہ دوسری مرتبہ بچ رہا ہے، اس میں 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ آپ غور فرمائیں کتنے ارب لوگ حیات ہیں، کھرب ہا لوگ کتنے گزر گئے اور کتنے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گے۔ اب صرف اس مخلوق کے شمار کتنی اقسام ہیں مخلوق کی، جنہیں ہم بے زبان سمجھتے ہیں ان کا عدد معلوم ہے۔ جس زمین پر چلتے ہیں اس خاک کا، اب یہ جو مٹی ہے اللہ کریم نے ہر شے کو زمین پر خاک سے پیدا فرمایا،
کیسے کیسے رنگ بکھرتی ہیں زمین پر، کیسا کیسا سبزہ پھوٹتا ہے، کیسے کیسے جاندار ہیں، کیسے کیسے جاندار کی خوراک میسر آتی ہے، کیسے مخلوق خاک ہوتی ہے۔ ایک ایسا نظام ہے خاک کا کہ بڑی بڑی خوبصورت شکلوں میں، بڑی بڑی خوشبودار مہک میں تبدیل ہوتی ہے یہ خاک، اور عرش ہے واپس خاک ہو جاتی۔ اسی خاک کے ذرات کا شمار سوچو تو صحیح، سوچ نہیں سکو گے۔ پھر آپ زمین کی جو سینہ ہے، آسمان کی جو وسعت ہے، پھر ایک آسمانی 7 آسمان ہے، عرش ہے، امر ہے۔ اب ایک دفعہ سوچو تو صحیح، سوچ تھک کر لوٹ آئے گی۔ قرآن کریم آسمان کی طرف دیکھنے کا جب ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے تیری نگاہ لوٹ آئے گی، اسے کہیں نقص نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب مخلوقات کی بات کریں گے تو آپ کی سوچ تھک جائے گی، پلٹ آئے گی، وہ کوئی شے طے نہیں کر پائے گی اندازے سے بھی، کیونکہ یہ حصے اس کے اندازے سے بعید ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پیدا فرمایا اور مربوط ہر شے چل رہی ہے، کوئی حادثہ جسے ہم حادثہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا، نہیں، حوادث ہوتے تو یہ نظام ہستی نہ چلتا۔ ایک مربوط نظام ہے اور اتنا باریک ربط ہے، اربعہ سال گزر گئے ہیں، نہ چاند اپنی روش سے ہٹتا ہے، نہ سورج اپنی روش سے ہٹتا ہے۔ کوئی ذرے کا اگر یہ 1000واں حصہ بھی اپنی جگہ سے سرکتے تو یہ جو لاکھوں کروڑوں سال گزر چکے ہیں، ان کروڑوں سالوں کے بعد نظام ہستی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوتا، یا اتنا سورج قریب آ گیا ہوتا کہ ہر شے جل گئی ہوتی، یا اتنا دور ہو گیا ہوتا کہ ہر شے منجمد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے جس کی قرآن کریم دعوت دیتا ہے، کہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یہ ایسے تو نہیں دیتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں، صرف تیرے سینے کی بات نہیں ہے۔ اب ایک لحظے کو یہ خیال فرمائے نا کہ میں جو سوچ اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں، جو عمل میں کرتا ہوں، اس کے پیچھے جو پوشیدہ نیت ہے، جسے میں جانتا ہوں، تو جانتا ہے تو تیرا اللہ نہیں جانتا۔ ایک لحظے کو سوچیں نا، میں سوچوں، آپ سوچیں کہ میرے سینے میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ تو میرے اللہ کے سامنے ہے، اور وہ فرما رہا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہر شے جو ہے اس کے پاس لوٹ کر جائے گی، اس کے حضور پیش ہوگی۔ تو جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس سارے کے ساتھ میں اس کے حضور پیش ہوں گا، میں کیسے اس کے سامنے پیش ہوں گا، کیا جواب دے پاؤں گا؟ مخلوق کو تو میں مطمئن کر لوں گا، مخلوق کی دسترس سے تو میں نکل جاؤں گا، قادر مطلق کی دسترس سے نکل جاؤ گے؟ کیا اللہ کریم نے جو زمین و آسمان کی وسعتیں دی ہیں ان سے نکل جاؤ گے کہ جہاں اللہ کا جہان ختم ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ گے؟ تو جب ہم واپس اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنی ذات کا شمار بھول جائیں گے، اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث جو کچھ ہمیں بتاتی ہے اس کی قدرت ایسی ہے کہ مطلق حتمی بات ہے، اس میں کوئی جنبش نہیں ہے۔ تو پھر وہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ نہ ہونے کو ہونا اس نے عطا فرما دیا۔ یہ جو چاہا جانا ہے، کسی شے کا پسند کرنا ہے، کسی شے کا ناپسند کرنا ہے، اسی کیفیت کو دیکھ لو، اسی سے اپنی والدین کو چاہتے ہو، اسی سے اپنی اولاد کو چاہتے ہو، اسی سے اپنے رشتوں کی محبت چاہتے ہو، اسی سے دنیا کی ضروریات اور ان کے ساتھ وابستگی ہے۔ تو یہی نہ ہو تو سوچو تو صحیح، رشتے کہاں گئے، دنیا کی زندگی کہاں گئی؟ ایک ذائقہ نہ ہو تو اسے جو مرضی کھلا دو، سارے کھانے کی لذت ختم ہو جائے۔ ایک کیفیت نہ ہو تو جہان کی کیسی خوبصورتی لگے، ہر شے پہ رونق ہو جائے۔ تو جس نے یہ سارا کچھ دیا، جس کے سامنے ہو، جو جانتا ہے، اور تو اپنی ذات کا شمار نہیں جانتا، وہ تیرا شمار بھی جانتا ہے، تیری ایک ایک انگ اور تیری ایک ایک سوچ کو جانتا ہے، اور اس کے حضور تو نے پیش ہونا ہے۔
کیسی بات ہے کہ لہجے کو بندہ سوچے تو صحیح. تو فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم جب بھی کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی عمل، کوئی خواہش کسی پہلو سے، تو ہمارے اس سوچ کے ساتھ فوراً جو پہلو آتا ہے وہ تکمیل کے حصوں کی سوچ آتی ہے. کیسے کریں گے، کیسے ہوگا، اس کے نتائج کیا مرتب ہوں. کہیں سفر پر جانا ہے تو فوراً سوچ آئے گی کہ راستہ کون سا ہوگا، سواری کیا ہوگی، وقت کتنا لگے گا، راستے کی ضروریات کیا ہوں گی، جہاں جا رہا ہوں وہاں کیا کرنا ہے، جہاں سے جا رہا ہوں وہاں کوئی انتظامات کر کے جانا ہے کہ نہیں. کتنی سوچیں آتی ہیں، کتنے پہلو آتے ہیں ہمارے سامنے. اور معزز سامعین کرام، ضروری نہیں ہم نے جو سوچا ویسا ہو. ضروری نہیں جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں وہ ہمیں پہنچائے، وہ راستے میں کھڑی ہو. ہم جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس میں قدرت جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سبب کرتے ہیں. اللہ کریم اسباب کا مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. کن فیکون، جب وہ فرماتا ہے نا ہو جاتا ہے، پھر سے رکتی کوئی نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، کوئی اسے ہرا نہیں سکے گا، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہی شان، یہی صفات ہے میرے اللہ کی. سبحان اللہ. اب اس سارے میں یہ جتنا کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جتنی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ مخلوق کی بھلائی کے لیے. اس میں مخلوق کا فائدہ ہے. ہمارے ٹوٹے پھوٹی عبادات سے اللہ جل شانہ نے کوئی شے تعمیر نہیں فرمانی. وہ قبول فرما لے تو اس کا کرم اور احسان ہے، وہ توفیق دے دے تو اس کا کرم اور احسان ہے، وہ معاف فرما دے اس کا کرم اور احسان ہے. اس لیے جب عبادات کرو تو ان میں خشوع خضوع ہو، شمار پورا نہ کرو. ان کا اجر ثواب جو اخروی ہے اللہ قبول فرمائے، عطا فرمائے. جو موقع کا اجر ہے وہ ان حالات سے وہ آگاہی ہے کہ دل سے پردہ ہٹ جائے، بندہ حقائق کو سمجھے. اللہ فرما رہے ہیں نا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ. اب یہ کیفیت جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اس پر وارد ہو نا، تو پھر مجھے بتاؤ نا کہ اس کی صورت کیسے ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کے اعمال کیا ہوں گے، اس کے رویے کیا ہوں گے. اس کیفیت کے ساتھ تکبر نہیں ہو سکتا، اس کیفیت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا. اس کیفیت کے ساتھ بندہ صاف ہو سکتا ہے. خوف خدا میں وہ اپنے اعمال کی جانچ کر سکتا ہے، تجاوز نہیں کر سکتا. اپنی کمائیگی کا احساس بڑھے گا، انا نہیں بڑھے گی. تو ہم جو عبادات کر رہے ہیں، ہمیں جو توفیق نصیب فرمائی اس نے، ان کا حصول کیا ہماری زندگیوں میں یہ حقائق کھول رہا ہے؟ تو پھر ضروری ہے کہ جو عمل ہے اس عمل کی جانچ کی جائے، وہ خالص ہو اور درست ہو، حکم کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم فجر کے 2 فرض ہیں تو ہم کہیں نہیں 4 پڑھ لیں گے. نہیں، 2 کا حکم ہے تو 2 پڑھنے ہیں، جہاں 4 کا حکم ہے وہاں 4 پڑھنے ہیں. جو حکم ہے اس کی تعمیل ہے. تو فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے حکم سے نکل جائے گا. اس نے قانون دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، ایک فانی جہان کے اصول بنائے. انہی ضابطوں میں چلتے جاؤ گے، یہی زندگی بسر ہوتی جائے گی. یہی شب و روز ہوں گے، یہی لمحات اور یہی گھنٹے دن ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ فرصت تمام ہوتی چلی جائے گی. جو فرصت تمام ہوگی یہ اعمال جمع ہوتے جائیں. اب وہ اتنا غفور الرحیم ہے، ساری زندگی خطاؤں میں بسر ہو جائے، صدقے دل سے کوئی پلٹ آئے، معافی مانگ لے، معاف فرما دے. کیسی بدبختی ہے کہ ہم غلط بھی کریں اور اس غلط پر پھر ڈٹ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نے غلط نہیں کیا. تو ارشاد فرمایا گیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ.
جس دن ہر کوئی اپنے کیے گئے اچھے کام کو اپنے سامنے حاضر کیا گیا پائے گا۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جب اس کے حضور پیش ہونا میں اللہ المصیر، ہر شے اس کے حضور حاضر ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، ہر کوئی پیش ہوگا، تو فرمایا جا رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر کوئی اپنے کیے گئے اچھے، یہاں ایک حصہ بیان فرمائے گا، اچھے کام کو اپنے سامنے حاضر کیا گیا پائے گا، وما عملت من سوء، اور فرمایا اور اس کی گئی ہر برائی کو بھی، صرف اچھے نہیں اعمال ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کو اپنے اللہ سے روبرو اس کی حالات ہوں گے، اور فرمایا جب وہ سیدھی طرف دیکھے گا تو اسے اعمال نظر آئیں گے، الٹی طرف دیکھے گا اسے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ سے چھٹکارا حاصل کر لو، خواہ ایک چھوارے کا کوئی حصہ ہی اللہ کی راہ پر دے دے۔ اب غفور الرحیم ہے، کسی ایک کھجور کا کوئی ایک ٹکڑا ہی قبول فرما لے تو فرمایا اس آگ سے نجات حاصل کر لو، خواہ ایک چھوارے کا ٹکڑا ہی دے کر۔ اب سیدھے ہاتھ پر اعمال کون سے ہوں گے؟ صالح ہوں، اور الٹے ہاتھ پر اعمال کون سے ہوں گے؟ بد ہوں گے۔ اب صالح اور بد کی جمع تفریق جب آئے گی، حساب تولے گا تو ترازو لگے گا، تو پھر سامنے آ گیا۔ تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے نور ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ استقامت فی الدین عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ہر شے کو کھول کر بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا وما عملت من سوء، اور اس کی گئی ہر برائی کو بھی، یعنی اپنے اعمال بد کو بھی سامنے دیکھے۔ اب محترم سامعین کرام، دنیا اور آخرت ایسے حقائق ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ یہ فانی ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو دنیا آخرت کا پرتو یا سایہ تو ہو سکتی ہے، اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی، اصل نہیں ہو سکتی، اصل آخرت ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں یہ امتحان کہ اللہ نے جسے پیدا فرمایا ہے، جن اوصاف سے پیدا فرمایا، جس حیثیت سے پیدا فرمایا، جتنی فرصت، جتنی قوت عطا فرمائی، جتنی فرصت دی گئی، ایک ایک پہلو کو آپ غور فرمائیں، اس نے جو دیا گیا ہے اس کا استعمال کیا کیا ہے۔ جو اختیار کسی کے پاس ہے یہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دی ہوئی اختیار کا اس نے کیا استعمال کیا ہے۔ دنیا کی زندگی سے جو اسے فرصت تھی اس کا استعمال اس کی آخرت کی کہ نتائج پر جا کر، آخرت میں جا کر اس کے نتائج مرتب ہوں۔ اب دنیا کی زندگی میں اعمال صالح ہیں یا غیر صالح؟ صالح کی کیا پہچان ہوگی؟ کہ جو عمل کر رہا ہے اس کی پسند پہچان ہوگی، ناپسند پہچان ہوگی؟ نہیں، اللہ کا حکم، قرآن و سنت، اس کے مطابق جو عمل ہوگا وہ صالح ہے، اور اس سے جتنا کوئی تجاوز میں ہوگا وہ اتنا غیر صالح ہے، اس سے ہٹ کر ہے تو کلی طور پر غیر صالح۔ اور جب بندہ آخرت میں اللہ کے حضور جا پیش ہوگا تو یہ اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے۔ ان اعمال کے ساتھ جانا، اب یہ کیفیت ہے اللہ المصیر، اس کیفیت کے ساتھ عمل اختیار کیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم کر پائیں گے؟ ہمارے ہاتھ کانپ جائیں گے۔ ایک دنیا کا بندہ، ایک ذمہ دار، ایک وہ جسے وقتی طور پر اختیار ہے، ہم جیسا انسان ہے، اگلے لمحے کا اسے بھی نہیں پتہ، وہ وقتی اختیار ہے، ہم اس کے سامنے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، کیوں؟ یہ ہمیں سزا کا سبب بن جائے۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان،
وہ بھی محتاج، ہم بھی محتاج، وہ بھی فانی وقت بسر کر رہے، ہم بھی فانی وقت بسر کر۔ تو یہ معاملہ جب اللہ جل شانہ کی طرف دیکھتے ہو تو سمجھ آتی ہے کہ اعمال بد جو ہیں وہ بندے کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بدی ہے، بجائے خود جو بدی ہے بہت بری شے ہے، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ کتنے برے ہیں کہ اندھا کر دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں، گونگا کر دیتے ہیں کہ زبان حق کی طرف بولتی نہیں۔ تو فرمایا تود لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، خواہش کرے گا کہ کاش اس کے یعنی اس برے کام کے اور اس کے اور اس برے کام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو، یعنی یہ آج مجھ سے جو برے اعمال ہیں دور ہو جائیں، میرے قریب نہ آئیں، مجھے ان کا جواب نہ دینا پڑے، چونکہ امتحان تو گزر چکا۔ دنیا کی زندگی میں ایمان بالغیب، اور غیب سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے، آخرت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، حساب کتاب کی بات ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے نا اور امتحان سے بندہ گزرتا ہے تو حقائق کھل جاتے ہیں، فرشتے بھی کلام کرتے ہیں۔ اب جب عین قیامت قائم ہو جائے گی اور عرش حساب کتاب پر کھڑی ہوگی تو کوئی ذرہ بچے گا نہیں، لیکن اس وقت کا ماننا، روح قبض ہو رہی ہے تب کا غیر مسلم کا ماننا جو ہے وہ نہیں قابل قبول۔ اس روز پھر کس کی غلطی قابل قبول ہو؟ تو اسی لیے قرآن فرماتا ہے نا کہ یہ اللہ کے حضور کہیں گے، پوچھیں گے، ویسے بات کریں گے کہ کوئی ذریعہ ایسا جس سے ہم واپس پلٹ جائیں، کوئی ایسا جو ہماری سفارش کر دے، ہم واپس چلے جائیں اپنی زندگی میں، ہم دوبارہ ایسے اعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے سارے واقعات، سارے حالات، ساری گفتگو جو ہے قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج وہ وقت ہے جس میں ان حصوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارا وقت اللہ کا ہے، اوقات میں خیر بڑھا کر اس نے مخلوق پر مہربانی فرمائی۔ اب 24 گھنٹے کہنے کو تو 24 گھنٹے ہیں، لیکن ان گھنٹوں میں کئی پہر ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم نے اور معزز فرما دیا۔ دن ہیں، دنوں میں کوئی دن ایسے ہیں جنہیں اس نے اور پسند فرما لیا۔ اسی طرح مہینے ہیں، مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا ہے جسے اس نے پسند فرما لیا۔ تو جو رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کا وہ انتظار جو شوق عبادت کے لیے ہو، جو اپنی گزشتہ ایام کی جو کمزوریاں ان کی معافی کا ہو، ایک وہ شوق جو اللہ جل شانہ کے حضوری کے قابل کر دے، ایمان کو پختہ کر دے، جہاں نیکی میٹھی لگے اور بدی جو ہے وہ کڑوی محسوس ہو، ایسی کیفیت نصیب، ذات نہیں ہر شے ذات باری کی طرف منسوب ہو جائے۔ تو یہ کب ہم سوچیں گے، ہماری نیت کب ہوگی، ہمارے اعمال کب ہوں گے؟ تو فرمایا جس دن یہ حالات اعمال سامنے آئیں گے تو کیا خواہش کرے گا برے عمل کو دیکھ کر؟ خواہش کرے گا اس کے اور اس برے کام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو، اتنا فاصلہ ہو کہ یہ اس کے ذمہ نہ پڑے، بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، لیکن نہیں، حساب تمام ہو چکا، اعمال کی کتاب بند ہو چکی، ہر شے پیش ہو۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں۔ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا، یہ اخروی جو نجات ہے اس کی بنیاد اللہ نے بیان فرمائی۔ صاحب ایمان جو ہے اس کی کمزوری، خطا جو ہے اس کی سزا بھی بیان فرمائی گئی ہے، لیکن معافی ایمان پر بنیاد رکھتی ہے۔ اگر بے ایمان دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی نظر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کا حساب ہوگا، اللہ کریم ایسے اس پر اپنا دست شفقت اس طرح کریں گے کہ اس کے حالات کسی کو نہیں معلوم ہوں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے اور کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو
اللہ کریم اسے ارشاد فرمائیں گے جو اس نے غلطیاں کی ہیں، تم نے یہ غلطی کی ہے، فلاں وقت یہ غلطی تم نے کی ہے، مان رہا ہوگا، مانتا جائے گا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سمجھے گا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، مجھے دوزخ کا حکم ہو جائے گا، اتنی میری خطائیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، آج اس قیامت کے دن بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، تجھے بخشتا ہوں۔ اب بندگی کا تعلق کہاں جا کر استوار کرو گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ساری زندگی ہم محو عبادت رہیں تو ہماری عبادت کا کوئی پہلو ایسا ہو جائے جو اللہ کی شان ہے۔ ہمارے وہ رکوع سجود جس میں جہان بھر کی باتیں، سوچیں، معاملے، ماجرے سارے عبادات میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم بس اپنے اللہ کے روبرو کھڑے ہیں۔ پھر اس نماز کو ترازو پر لے جاؤ کہ جو کچھ میں ادا کر رہا ہوں اس کی یہ ہے اس قابل کہ میرے اللہ کی جو شان وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے۔ تو اس دن وہ کیا کہے گا جب قیامت قائم ہوگی کہ یہ جو برا کام ہے اس کے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور فرمایا اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اس دن اعمال سے ڈر رہے ہوگے، آج اللہ تمہیں اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں کہ تمہیں تقوی عطا فرمایا جائے، تقوی نصیب ہو، تم متقی ہو۔ اللہ کریم سے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن و سننا ہے اس کے حکم کی مطابقت ہو، نیت سے لے کر عمل تک۔ یہ نہیں ہے کہ دکھاوا ہو، خالص ہو۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں، کسی کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں، کسی خواہش کی ادھوری نہ رہ جائے اس پہلو سے ڈرتے ہیں، مال کے نقصان سے ڈرتے ہیں، بیماریوں جان کے جو لالے پڑ جاتے ہیں وہاں ہمارے خوف ہوتے ہیں۔ تو اتنی خوف والی زندگی جس کا ہر پہلو، جس کے پاس سب کچھ ہے نا، وہ سب کچھ کو کھو جانے کے خوف سے وہ میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے خوف مبتلا ہوتا ہے میرا سہارا رہ جائے گا، مجھے ملے گا کچھ نہیں۔ کتنی طرح کے خوف، اس میں صاحب ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو کہ میرا اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے میں ویسا کروں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کیسی خوبصورت کیفیت، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ بندے کی ظاہر اور باطن دونوں بدل دیتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے ناراض، تو اللہ تو جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ہر شے اس کے حضور جا پیش ہوگی۔ اس روز میں بھاگوں اپنے برے اعمال سے تو آج میں اس کے حضور معافی کیوں نہ مانگوں؟ لیکن جو بدی ہوتی ہے نا نیت کی، یہ معافی کی طرف جانے نہیں دیتی، ایسی بغاوت اندر پیدا کرتی ہے کہ لے ڈوبتی ہے، شیطنت کے راستے کھول دیتی ہے، نفس جو ہے وہ توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو سادگی کی زندگی بسر کرنا ہے، یہ نہیں منع فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں جو ہے آپ محنت نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ آسائش حاصل نہ کریں، ہاں حلال طریقے سے۔ اب اس کی نزاکت کیا بنتی ہے؟ آپ کو جتنی حیثیت ملتی ہے وہ جائز ہو، لیکن وہ حیثیت آپ کا امتحان بنتی چلی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ یہاں لوگوں کو اللہ سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر صاف ہو۔ اب اس تعلق میں وہ جو عزت اور تحریم ہے وہ بندے کا ایک امتحان بن جاتی ہے۔ یہ کیوں مسائل پیش آتے ہیں کہ جی پیر خانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ، ایک پیر کے نیچے پیر خانے کیوں بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ جو تعظیم ہوتی ہے وہ بندے کو ہلا دیتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں۔
کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، چونکہ کسی کا کچھ نہیں ہے، جو ہے اس کی عطا سے ہے، جس کے پاس جو ہے اس کے کرم سے ہے، ذات کسی کی کچھ نہیں، ایک ہی ذات ہے جو اللہ کریم کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے۔ تو یہ امتحان بننا شروع ہے۔ اب عین دین کی بات کر رہے ہیں، دینی تعلیم دی جاتی ہے، الف لام میم سے شروع کرایا جاتا ہے، تفاسیر تک کے اسباق آتے ہیں، احادیث کی شرح ہوتی ہے، فقہی معاملات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بندہ سمجھتا ہے جتنا میں عالم ہوں اتنا جانتا ہی کوئی نہیں۔ کیسا وار کیا شیطان نے، کہاں جا کر نفس ابھرا۔ تو اسی پہلو کو آپ بالعموم زندگی میں لے آئیں۔ ہر بندہ جو چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس میں اس کی ذات کی اولیت آتی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرمایا اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، یعنی یہ سمجھو اللہ کریم کی ذات ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، تو ایک ایک بات سکھا رہے ہیں، ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور تکرار میں بیان ہوتا ہے، بار بار بیان ہوتا ہے۔ اب جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اسے سمجھ بھی ہے، یہ نہیں ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا اور تم جانتے بھی ہو کہ جو حق ہے اور جو باطل ہے، ان سارے حقائق سے بندہ واقف ہو تو اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہے۔ کوئی اس کیفیت کا جہاں جو فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ہے کوئی جسے اللہ کی ذات کا یہ خوف محسوس ہو؟ ہم کہتے نہیں اب کوئی زیادتی کر رہا ہو کہ یار تمہیں خدا کا خوف نہیں، اللہ کا خوف کرو، ایک دوسرے کو ہم جملوں میں کہتے نہیں ہیں۔ کوئی غلطی کر رہا ہو، ضد کر رہا ہو، انا کر رہا ہو، ہم اسے کہتے نہیں ہیں کہ خدا کا خوف کرو، میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے خود کو بھی محسوس کرنا چاہیے نا کہ خدا کا خوف ہے کیا۔ تو جب اللہ جل شانہ کی ذات سے وہ خوف محسوس کرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ تو بڑی خوبصورت شے ہے، بندگی کی چاشنی ہے۔ یہ جو اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے اس لیے تو نہیں سکھائی جاتی کہ لوگ اپنی ذات کی زوم میں پھنس جائیں کہ میں بڑا باکمال ہو گیا، نہیں۔ یہ کیفیت جو بندگی کی ہے یہ نصیب ہو، اس کی حقیقت ہے نصیب۔ یہ جو پردے آنکھوں پر اور سینوں پر پڑ جاتے ہیں، شرح صدر نصیب ہو، وسعت نصر نصیب ہو۔ اس لیے اپنی عبادات اللہ توفیق دے، پورے خلوص خشوع خضوع سے ادا کیا کریں۔ ابھی جمعۃ المبارک کا وقت ہونے والا ہے، 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان 2 رکعت میں رہیں، وجود نہیں خود بھی رہیں کہ ہم اس 2 رکعت میں ہمیں پتہ تو ہم اللہ کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں جو ہیں یہ گناہوں سے بھر جائیں تو بھی اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے۔ بندے مومن کی ایک خالص توبہ جو ہے صرف غلطیاں اور گناہ نہیں بخشواتی، اجر اور ثواب بھی اسے عطا فرماتی ہے۔ اللہ اتنے غفور الرحیم۔ اللہ کریم یہ بندگی کی چاشنی ہمیں عطا فرمائے، یہ حقیقت ہمیں ایسی نصیب ہو کہ زندگی اس کے ساتھ بسر ہو اور زندگی اس کے ساتھ تمام ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔